نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل میں بیان ہوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وسیلے کے تعلق سے کچھ قرآنی دلائل اور کچھ احادیث پاک پیش ہیں. اس کے بعد اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم. بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب، جو کچھ زمین میں ہے سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے برابر، اور اس کے برابر، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اور اگر ان کی ملک میں ہو اس کی برابر، اور اگر ان کی ملک میں ہو تو اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں. تو اللہ فرماتا ہے ما تقبل منہم، تو ان سے نہ لیا جائے، یعنی کہ وہ لے کر انہیں بخشا نہیں جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے. یعنی کفار کے لیے عذاب لازم ہے، اس سے رہائی پانے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، دوزخ سے نکلنا چاہیں گے کفار، دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نہ نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کو دوامی سزا ہے، ہمیشہ ہمیش کی سزا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت چور اور چورنی کی سزا بیان فرماتا ہے. جو لوگ چوری کر لیتے ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے کیا قانون ہے اس کو اللہ بیان کرتا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور جو مرد یا عورت چور ہو، دونوں کا حکم ہے. جو مرد یا عورت چور ہو اور اس کی چوری 2 مرتبہ کے اقرار یا 2 مردوں کی شہادت سے حاکم کے سامنے ثابت ہو. چور خود 2 مرتبہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے چوری کی، یا پھر 2 مرد اس کی چوری پر گواہی دے حاکم کے سامنے. اور جو مال چرایا ہے وہ 10 درہم سے کم کا نہ ہو.
ایسا ہی حدیث پاک میں ہے۔ تو اللہ فرماتا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کا ہاتھ کاٹو، یعنی کہ چور کا ہاتھ کاٹو، داہنا ہاتھ، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت میں ایمانہما آیا ہے، ایدیہما کی جگہ ایمانہما، یعنی کہ ان کے داہنے، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ کی چوری میں داہنا ہاتھ کاٹا جائے، پھر دوبارہ اگر کرے تو بایاں پاؤں کاٹا، اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے۔ بات سن رہے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو واجب ہے، اور مال مسروق موجود ہو تو اس کا واپس کرنا بھی واجب ہے۔ چور نے جو مال چرایا ہے اس کا واپس کرنا بھی واجب ضرور ہے، اور اگر وہ ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا تو ضمان واجب نہیں ہے۔ ایسا ہی تفسیر احمدی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور صبرے، تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ یعنی کہ جو اس نے ظلم کیا، چوری وغیرہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور صبر جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، یعنی عذاب آخرت سے اس کو نجات دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب کرنا اور رحمت فرمانا اللہ تعالی کی مشیت پر ہے، اور وہ مالک ہے جو چاہے کرے، کسی کو مجال اعتراض نہیں۔ اس سے جو ہے قدریہ اور معتزلہ کا ابطال ہو گیا، جو مطیع پر رحمت اور عاصی پر گناہ پر عذاب کرنا اللہ تعالی پر واجب کہتے ہیں، اس سے ان کا رد ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔